إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النمل رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جن سب نے کفر کیا، اذا کنا کہ جب ہم ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی وہ بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون کیا واقعی ہم سب دوبارہ نکالے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا، بلا شبہ یقیناً، وعدنا وعدہ دیے گئے ہم، ہذا یہ، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد بھی، من قبل اس سے پہلے، ان ہذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین مگر افسانے، قصے، کہانیاں اولین پہلے لوگوں کے۔ قل کہہ دیجئے، سیرو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر تم سب دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا، ولا تحزن علیہم اور آپ غم نہ کریں ان پر، ولا تکن فی ضیق اور نہ ہوں آپ کسی تنگی میں، مما اس سے جو یمکرون وہ سب سازشیں کر رہے ہیں، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے۔ قل کہہ دیجئے، عسیٰ قریب ہے، ان یکون ردف لکم کہ ہو وہ ردف لکم قریب پہنچنے والا، لکم تمہارے لیے، بعض الذی اس کا کچھ حصہ، الذی تستعجلون اس عذاب کا کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بلا شبہ آپ کا رب، لذو فضل یقیناً بہت فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ اور نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ، فی السماء آسمان میں، والارض اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر ایک کتاب میں واضح لکھا ہے۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، یقص وہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، اکثر ان کی وہ باتیں، الذی فی یختلفون کے جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى اور بلا شبہ یقیناً وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، یقضی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکمی اپنے حکم سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہی غالب ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس آپ بھروسہ کریں اللہ پر، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع اور نہ آپ سنا سکتے ہیں، الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا جب وہ سب پھر جائیں، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ وما انت اور نہیں ہے آپ، بہادی راہ پر لانے والے، راہ دکھانے والے، العمی اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمع نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر، من یؤمن ان کو جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون اس حال میں کہ وہ سب فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب واقع ہوگی بات، علیہم ان پر، اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابتاً ایک جانور، من الارض زمین میں سے، تکلمہم وہ جانور ان سے کلام کرے گا، ان الناس کہ بے شک لوگ، کانوں تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، لا یوقنون نہیں سب یقین رکھتے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے ان کا مرنے پر اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر اسی چیز پر زور دیا گیا ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آگے زیادہ مکی صورتیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوگی
کہ مشرکین مکہ کا قیامت کے متعلق عقیدہ اور نظریہ بالکل نہیں تھا، یا تو بالکل سرے سے مانتے نہیں تھے، بلکہ یہ بات سورۃ القیامہ میں تفصیل سے آئے گی کہ آخرت کے بارے میں کتنے نظریات پائے جاتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اور آج بھی اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ تھا کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، اٹھیں گے ہی نہیں، جو یہاں پہ آ رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا اذا کنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہمارے باپ دادا بھی پھر دوبارہ نکالے جائیں گے، یہ تو بہت بعید، ہیہات لما توعدون۔ دوسری جگہ ہے نا، بہت بعید از عقل ہے، ہماری عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے، کیسے ہوں گے؟ اور پھر وہ کہتے تھے ہم سے جو پہلے اتنا عرصہ گزر چکا، ہمارے باپ دادا خاندان وہ پورا مر گیا، کوئی دوبارہ اٹھتا ہوا نظر تو نہیں آیا ہمیں، کیسے اٹھیں گے ہم؟ بلکہ وہ مٹی جو ہے ہڈی چورا بنی ہوئی ایک کافر نے اٹھائی اور ہاتھوں سے مسل ڈالی اور کہا کہ جب میں ایسے ہو جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کہتے تھے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ جو وعدہ ہے یہ باتیں ہم سے پہلے لوگوں، ہمارے باپ دادا سے بھی کی گئی تھیں، ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا ہم سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور کوئی حقیقت بات ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور بہت دور سمجھتے تھے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا، ذرا گھومو پھرو زمین میں، جا کر دیکھو، سیر کرو، اور مجرموں کا انجام دیکھو، ٹوٹے ہوئے مکان دیکھو، گری ہوئی چھتیں دیکھو، بکھری ہوئی لوگوں کی ہڈیاں دیکھو، وہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، قد آور سمجھتے تھے، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، کہ جن کے بڑے بڑے قد تھے، جن کو ہم نے اتنا، دوسری جگہ پر آتا ہے نا سورۃ الروم میں کہ انہوں نے جتنا زمین کو آباد کیا اتنا تم نے نہیں کیا، جتنا انہوں نے ترقی کی اتنی تم نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو نہیں رہے یہاں پر، تو تم کیسے رہو گے؟ وہ سارے لوگ پہلے وہ قیامت کا انکار کرنے والے، عذاب کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کا حال پھر کیا ہوا؟ کیا وہ بچ گئے؟ کیا وہ ہمیشہ رہے اس دنیا میں؟ بلکہ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ اگر دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے قیامت کا انکار کرنا، ایک ہے قیامت کو ماننا۔ اگر قیامت ہے اور حساب و کتاب ہے تو جو مان رہے ہیں وہ فائدے میں ہیں، جو نہیں مان رہے وہ نقصان میں ہیں، اور اگر نہیں ہے، جس طرح مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ مر جائیں گے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر ماننے والوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا، یعنی دونوں اعتبار سے جو قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں وہ فائدے میں ہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ فائدے مند ہے نا، کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے اور حساب ہوگا اس زندگی کا، اس کو مان لینا اور اس کی تیاری کرنا فائدے میں ہے ماننے والوں کے لیے، جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے تو جو مان رہے ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چیز جو انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے، جو عقل سلیم اللہ نے انسان کو دی ہے نا، جو جس چیز کی طرف یہاں پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی، فانظروا، دیکھو، ذرا غور کرو، اپنی عقل سے سوچو، ان مجرموں کا انجام کیا ہوا دنیا میں، وہ کیا باقی بچ گئے؟ تو یہ فطرت سلیمہ انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے، بلکہ اس پر سورۃ القیامہ میں تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم ہے قیامت کی، قیامت آئے گی، پہلے قیامت کی قسم کھائی کہ وہ قیامت کا دن گواہ ہے کہ وہ قیامت آئے گی، اور آگے فرمایا ولا اقسم، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ جو نفس انسان کو ملامت کرتا ہے نا، یہ نفس گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ قیامت ہونی چاہیے، وہ نفس چاہتا ہے کہ قیامت ہو، ایک دن ہو جس دن میں یہ حساب و کتاب ہو۔ کیوں کہ ملامت کرنے والا نفس نا انسان کو ملامت کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس قدر دنیا میں جو ہے افراط و تفریط کیوں ہے، یہ دنیا میں ہر چیز کا حساب برابر تو نہیں ہو رہا نا، ہر تمام چیزوں میں عدل نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، ایک بندہ ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے اور ساری زندگی عیش میں گزار کے چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ
انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی کسی کا حق نہیں مارتا، نیک بن کے رہتا ہے، لیکن اس کو اس کی نیکی کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، برے کو اس کی برائی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی اور مل ہی نہیں سکتی۔ ہم دیکھیں نا ابھی یہ جو شام کی جیلیں کھلی ہیں، شام فتح ہوا، جیلیں جو صدیانہ نام بتایا جا رہا ہے جیل کا، وہ اس جیل کو جو کھولا گیا ہے، کتنے قیدی وہاں سے نکل رہے ہیں، کتنا ظلم اور بربریت ان پہ ڈھائی گئی، دیکھ کے انسانیت شرما جائے۔ اتنا تو کوئی انسان جس کے دل میں انسانوں والا درد ہے نا، جو انسان ہے، درندہ نہیں بنا، جو وہ اتنا جانوروں پہ ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم اور بربریت انسانوں پہ ڈھائی گئی ہے۔ 40 50 سال سے جو ہے نا انسان وہاں زمین زیر زمین تہہ خانوں میں بند تھے، جنہوں نے کبھی سورج کی دھوپ نہیں دیکھی۔ کئی تو ایسے بھی ہیں خواتین کو وہاں پہ بند کیا ہوا تھا، وہاں پہ بچے جو پیدا ہوئے، کوئی 6 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ جا کے سورج دیکھا، یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ آسمان، یہ ساری فضائیں اور رونقیں زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ 5 6 سال سے، 10 سال سے وہ زیر زمین جب پیدا ہوئے وہی ہیں۔ کیا قصور ہے ان کا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کتنے بیچارے مر گئے وہاں پہ، ان کی تو کوئی ترتیب ہی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں، کتنے مر گئے ہوں گے، کتنوں کو پتہ نہیں کتنی سزائیں ملی ہوں گی، کتنے بھوکے رہے ہوں گے، کتنے تڑپے ہوں گے، کتنے روئے ہوں گے، کتنی دھاڑیں ماری ہوں گی، کتنی چیخیں، آہیں اور کراہیں ان کی نکلی ہوں گی۔ کیا ان کی آہیں، ان کی چیخیں۔ اب ایک وہ جو ظالم بدبخت وقت کا فرعون ان سب کو جو ہے بند کرنے والا، جو میں بات اصل سمجھانے لگا ہوں، اس کو اگر پکڑ لیں تو کیا ان ساروں کے ظلم کا بدلہ اس سے لیا جا سکتا ہے اس دنیا میں؟ کیا کریں گے؟ اس ظالم کی ایک ایک بوٹی بھی کر لیں، کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ، ختم۔ اس نے کتنے مارے؟ ان سب کا بدلہ ایک جان کا بدلہ ہوگا نا۔ اس نے لاکھوں مارے، ہزاروں مارے، کئیوں کو تڑپایا، ستایا، ظلم کیا، کیا سب کا حساب برابر ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اس ظالم کو پکڑ کے پھانسی لگا دیں، اس کے ٹکڑے کر دیں، اس کو مار ڈالیں، ایک کے ظلم کا بدلہ ہوگا نا۔ کتنوں کو اس نے تڑپایا ہے، کتنوں کے جسم کاٹے ہیں، کتنوں کے جو ہے زخم لگائے ہیں، کتنوں کی ہڈیاں توڑی ہیں، کتنوں کو رلایا ہے، ستایا ہے، تڑپایا ہے، کتنوں کو ذہنی مریض بنایا ہے۔ اور پھر جن کو پکڑا ان کے پیچھے خاندان والے، ان کی مائیں کتنی روئیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں گئے۔ دنیا میں تو بدلہ سزا مل ہی نہیں سکتی اس کو۔ تو فطرت سلیمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے نا، کوئی ایک دن ہو جس دن میں اس ظالم کا، جس نے اتنی بربریت اور ظلم ڈھایا ہے، اس کا حساب دے۔ اور وہ دن قیامت کا ہے کہ جس اللہ نے اس لیے جہنم رکھی ہے نا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، مرے گا نہیں وہاں پہ۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک چمڑی جب جل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں اوپر اور چمڑی چڑھا دیں گے، تاکہ اس ظالم بدبخت جو اس نے دنیا میں اتنے بندوں پر ظلم ڈھایا تھا، اس کا بدلہ تو ہو نا۔ یہ انسان ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ گواہ ہے اس بات پر، وہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن میں انصاف ہو، اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا پورا بدلہ ملے، برے کو اس کی برائیوں اور اس کے کیے کی پوری پوری سزا ملے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سوچنے والا فطرت سلیمہ گواہ ہے اس چیز پر کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن، آپ غم نہ کریں، غم نہ کریں، وہ دن رکھا ہے ہم نے، وہ آ جائے گا قیامت کا دن، وہ حساب و کتاب پورا ہوگا کہ آپ کو ساحر کہنے والے، مجنون کہنے والے، ستانے اور رلانے والے، قرآن کو پیٹ کر کے چلے جانے والے، اور دنیا میں غرور اور تکبر سے جینے والے اور دنیا کی خاطر اس کے پیچھے بھاگنے والے، ایک دن آئے گا، یہ پچھتائیں گے، یہ روئیں گے، یہ کہیں گے کہ کاش ہم اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنا لیتے، کچھ کر لیتے۔ لا تحزن، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کسی قسم کی اپنے دل میں کوئی تنگی جو ہے محسوس نہ کریں، مما، اس چیز کے بارے میں، یمکرون، جو وہ سب سازشیں کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو سازشیں، جو کرتے ہیں کر لیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی قیامت جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بتایا وہ قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بار بار یہ لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، سورۃ الملک میں بھی ہے، سورہ سجدہ، حامیم سجدہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔
تو بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو عسا قریب ہے ان یکون ردف لکم کہ وہ آپ آن پہنچی. اصل ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو انسان کے پیچھے بیٹھتا ہے نا, جس طرح اس وقت اونٹ پہ سواری ہوتی تھی, گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی, تو پیچھے جو بندہ بیٹھتا تھا, اب جیسے بائک پہ آپ سواری کر رہے ہیں تو پیچھے جو بیٹھا ہے ردیف اس کو کہیں گے, جو پیچھے آپ کے بیٹھا ہے, تو وہ بالکل چپک کے بیٹھا ہوتا ہے نا, جس طرح تمہارا یہ ردیف سواری پہ سوار بالکل چپک کے بیٹھا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب تمہارے پاس بالکل چمٹنے والا ہو اور آگ چکا ہو قریب تمہارے. اور اس میں اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف کہ عذاب کی پہلی قسط جو ان پر جو ہے وہ آ چکی تھی, مسلط ہو چکی تھی, کہ وہ بالکل قریب ہے, ابھی آنے والی عذاب ہے, عذاب کی پہلی قسط آ گئی ان پر. عسا یکون ردف لکم, قریب ہے کہ وہ بالکل تمہاری کمر کے ساتھ چمٹنے والا ہو عذاب. بعض اس کا کچھ حصہ, سارا کے سارا تو نہیں, کچھ حصہ. بعض الذی, پہلی قسط تھی نا وہ, بعض الذی تستعجلون, جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو, آ جائے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ, اور بے شک آپ کا رب لذو فضل, بہت بڑے فضل والا ہے, بڑے فضل والا کہ بار بار مانگ رہے ہو, اس کا صبر ہے, اس کا ہمت ہے, اللہ کا حوصلہ ہے کہ تم اس کو چیلنج دے رہے ہو. اور ابو جہل تو بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے, پیچھے پڑا ہے نا سورۃ الانفال میں, بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا کرتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, اگر اللہ یہ قرآن حق ہے, تیرا پیغمبر سچ ہے, لیکن ہم نہیں مانتے. کس کو تو ڈیٹ تھا, ضدی تھا, ہٹ دھرم. اور اللہ کا کتنا بڑا صبر. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے, اس کی دعوت سچی ہے, یہ پیغام سچا ہے, تو پھر ہمیں ماننے کی توفیق دے, ہم مان لیں. نہیں, بلکہ کیا کہ اللہ اگر سچا بھی ہے, نہیں مانتے, امطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے پتھر برسا کے ہم کو مار ڈال. یعنی اللہ کا کتنا بڑا صبر ہے کہ کچھ نہیں کہا. ان ربک لذو فضل, آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے. ہم بھی دیکھیں نا اپنے آپ کو, کتنا اللہ کا فضل ہے, کتنا شکر ہے. ابھی یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا شام کے حوالے سے, یہ جو جیلوں کے حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں, میں تو دیکھ کے بڑا اس دن کا, اتنی جس دن کی خبریں آ رہی ہیں نا, اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے اور دل ایسے گھٹ جاتا ہے. اور پھر یہ آتا ہے اللہ پر, اللہ کا شکر ادا کرنا آتا ہے کہ اس کو دیکھیں نا, اللہ اس جیل کے مقابلے میں تو ہم جنت میں رہ رہے ہیں ایسے سمجھ لیں, لیکن پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں, کتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں, صحت دی ہے, عافیت دی ہے, اچھا گھر دیا, اچھا کھانا دیا, اچھے رشتہ دار دیے, تعلقات دیے, اور پھر آزادی دی. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آزادی ہے, اور پھر امن ہے, سکون ہے اور اطمینان ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور پریشانیاں, ان کو لے کے ہم جو ہے وہ موڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں, نہ آخرت کا کر سکتے ہیں. کیا ہے جی فلاں نے مجھے یہ بات کیوں کر دی. کئی ہماری مائیں بہنیں تو ایسی ہیں, 10 سال پرانی باتیں ان کو یاد ہوتی ہیں. فلاں شادی کے موقع پر ان رشتہ داروں نے نا وہ مجھے وہ جب دن گنے گئے تھے اپنے بیٹے کے, مجھے بلایا کیوں نہیں تھا. فلاں رشتہ دار نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کی تھی. اتنے عرصے کی باتیں یاد رکھ کے پھر اپنا ستیہ ناش کرتے ہیں اپنے سارے سکون کا. اور ذرا ان کو دیکھیں نا, ان کو دیکھیں جو اس قدر مشکلوں میں ہے, جو ان پریشانیوں میں, جو جیلوں کی کال کوٹڑیوں میں بند تھے. وہ بھی تو بیچارے انسان ہیں نا, کتنی بڑے امتحان میں ڈالا پڑے وہ جو وہاں بند تھے. تو بلکہ پچھلے لیکچر میں وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, ہمارا کالج میں لیکچر ہوتا ہے, نوجوان ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہماری آخری سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ان پہ لیکچر تھا. تو وہاں میں نے یہ بات کی کہ جو آخری آیتیں ہیں نا وہ 2 روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. اس دور میں ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے. ربنا, ان کی جو آخری الفاظ ہیں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا, اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جن کو اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. یہ بوجھ ہے نا کتنا بڑا. وہ بیچارے مسلمان ہیں, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے, جن پر یہ ظلم ڈھایا گیا, کئی عرصے سے جیلوں میں بند تھے. اور صرف یہ نہیں کہ بند کال کوٹڑیوں میں بند ہیں, وہ ایسے تو نہیں ہے نا, ان پر کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے. وہ بیچارے کئی ایسے ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, کئی ایسے ہیں جو لنگڑے ہو گئے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں, کئی ایسے ہیں جن کو اپنے والدین کی پہچان بھول گئی ہے, اپنا ماضی, اپنا نام تک بتانا بھول گئے ہیں.
کتنا ظلم ہوا ہوگا ان پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جن کو ہم اٹھانے کی ہمت طاقت نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے امن دیا ہے، اللہ نے سکون دیا ہے، اللہ نے اطمینان دیا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اللہ نے، اگر آپ بڑے ہیں، اللہ نے اپنی اولاد دی، فرما بردار دی، اللہ نے اچھا گھر دیا، اچھا شوہر دیا، اگر آپ شوہر ہیں اچھی بیوی دی اللہ نے. جو جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، آپ نے کھانا کھایا وہ ہضم ہوا ہے، آپ اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہیں، آپ اس وقت عدالتوں کے چکر نہیں لگا رہے، آپ اس وقت کسی جو ہے دنیا دار کے سامنے اس کی سفارش لینے کے لیے اس کے در کے سامنے ٹھوکریں نہیں کھا رہے. ٹھیک ہے نا. آپ قیدوں میں نہیں ہیں، آپ جیلوں میں نہیں ہیں، آپ تھانوں میں نہیں ہیں، آپ کچہریوں میں نہیں ہیں، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، آپ کو کوئی زخم نہیں لگا، آپ کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، آپ کا جو ہے زبان ٹھیک کام کرتی ہے، آپ کے کان ٹھیک کام کرتے ہیں، آپ کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کا پورا جسم، آپ کا دل پمپ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے اس کی حرکت اگر بند ہو جائے تو کیا بنے گا؟ کتنا اللہ کا شکر ہے. لیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر انسان شکر نہیں کرتے اللہ کا. کتنی نعمتیں ہیں، تھوڑی سی بیماری ہے نا پھر پتہ چلتا ہے اس نعمت کی قدر دانی پھر ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو نا اپنے دل کی مخفی پلان ہے، منہ پہ کچھ اور اندر کچھ، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. اسی لیے اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے زیادہ اچھا کر لو، کیونکہ باطن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور ظاہر انسان دیکھتے ہیں. انسان جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو تو ہم خوبصورت بنا رہے ہیں. روزانہ ہم جو ہے وہ نہاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن جس قدر ہمیں اپنا چہرہ سنوارنے کی فکر ہے، اپنے کپڑے سنوارنے کی فکر ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر ہے، کیا ہمیں اتنی فکر ہے کہ ہمارا باطن سنور جائے جس کو اللہ دیکھتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم عمل کیا کر رہے ہو. اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیں. دل دیکھیں نا، چہرہ دھویا ہوا ہے، کپڑے اچھے ہیں، جو ہے پریس کیے ہوئے ہیں، پرفیوم بھی لگایا ہے، خوبصورت جو ہے میچنگ کی ہوئی ہے تاکہ اچھے لگیں، لیکن دل جو ہے وہ میلا ہے. دل میں میل ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، لوگوں کی غیبتیں اور خیانتیں لوگوں کے ساتھ وہ بھری ہوئی ہیں. یا دل میں جو ہے شہوت کی بیماری ہے، دل میں شرارتیں ہیں، دل میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک عقیدہ جس کا ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی اس کی ظاہر کچھ کام نہیں آئے گا. اپنے دلوں کو صاف کریں. وما من غائبۃ فی السماء، اور کوئی بھی چیز آسمانوں کی اور زمین کی اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکتی، سب واضح کتاب میں لکھا ہوا. ان ھذا القرآن، یہ قرآن ان واقعات کو بھی بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، جن واقعات میں وہ اختلاف کرتے ہیں. قرآن فیصلہ کرتا ہے ان واقعات میں اور حقیقی واقعات ان کو بتاتا ہے. وَإِنَّهُ لَہُدًى، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت ہے. کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ہدایت کن کے لیے؟ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا. رحمت کن کے لیے؟ جو اس پر ایمان لائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا. صرف مان لینے سے، اپنے پاس رکھ لینے سے، یہ قرآن کو چوم لینے سے، یا اس کی چند آیتیں لکھ کے گلے میں لٹکا لینے سے شفا یا ہدایت نہیں ملے گی. پڑھنے سے اور اس پر یقین کرنے سے اور اس کو سیکھنے سے، آگے سکھانے سے، اس پر چلنے سے ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی آئے گی، برکتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق دیں. ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان بحکم، اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اور وہ خوب غالب ہیں، حکمت والے ہیں. فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ توکل کریں اللہ پر. انک علی الحق المبین، آپ واضح حق پر ہیں.
اللہ کی طرف بلانے والے کا جس قدر اللہ پر ایمان، یقین اور توکل مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ اس کی بات میں دم ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو۔ حالات کو نہ دیکھیں حالات کیسے ہیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیں، اللہ تو ہے نا، ساری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ تو ساتھ ہے۔ یہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب شروع میں یہ ابتدائی دور کی صورت ہے نا، مکی دور کا بلکہ درمیانہ دور ہے، جب مخالفت جو ہے عروج پر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، ساری دنیا جو ہے مخالف تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگ تانا دیتے ہوئے کہتے محمد اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا کرتے تھے میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ وہ رب ہوتا ہے، وہ آسمانوں والا جس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پوری کائنات مل کر اس کو اکیلا نہیں کر سکتی ہے۔ میں اکیلا کہاں ہوں، وہ رب میرے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلیاں دیتی تھی نا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محمد، اے میرے سرتاج، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آسمان کا رب آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، آسمان کا رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کس قدر توکل تھا، اعتماد تھا۔ ابھی ابتدائی دور ہیں، ابتدائی زمانہ ہے، پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے، سارے مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس قدر توکل اور اعتماد اور اس قدر سہارا دینے والی، آپ کی ڈھارس بندھانے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو مضبوط کرنے والی، اور آپ کو ول پاور دینے والی۔ یہ پاور، یہ طاقت، یہ جذبے کی طاقت، یہ جو انسان کی نیت کی طاقت ہے، جس کے پاس یہ نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ گھر میں جو بیوی تھی سہارا دینے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ابھارنے والی، وہ کیا کہتی تھی؟ آج کل کی ہوتی نا کوئی عورت، وہ کہتی میں نہیں روکا کرتی تھی تمہیں کہ پورے زمانے کے غم جو ہے، پورے زمانے کی لڑائیاں گھر میں نہ لو، تم کیوں جا کے ان سے جو ہے نا پنگے لیتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی اور سدھارنے کی اور یہ کام کرنے کی؟ آج کل تو یہی کہتی ہیں نا، الا ما رحم ربی۔ جو دین کا کام کرے، جو دین کے مشن کی طرف آئے، پریشانیاں تو آتی ہیں، لوگوں کی مخالفت آتی ہے، لیکن آگے سے کیا کہیں گے؟ بیوی بھی کہے گی، ماں بھی کہے گی، بچے بھی کہیں گے تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، ان کو دعوت دینے کی، ان کو بلانے کی؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ نہیں کہا تمہیں کیا ضرورت تھی مکہ والوں کو سمجھانے کی، تمہیں کیا ضرورت تھی ان سرداروں کے پاس جا کر ان کو کہنے کی کہ یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، وہ جانے، ان کا کام جانے، تم بس اپنی عبادت کرو؟ نہیں، بلکہ کیا کہا اللہ کے پیغمبر، تم نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ ان کو کہا ہے یہ لات، منات، یہ عزا، یہ مکہ میں رکھے ہوئے بت، یہ کچھ نہیں کر سکتے، پوری قوتوں، قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے، تم نے یہ جو دعوت دی ہے یہ حق کی دعوت ہے، اور یاد رکھو جس کی طرف تم نے بلایا ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم جس توحید کی طرف تم بلا رہے ہو، وہ توحید کا مالک، وہ رب، وہ کبھی تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یقین تھا، توکل تھا اپنے رب کی ذات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی توکل تھا، فتوکل علی اللہ، اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ آپ کو بھی پوری کائنات کے تانے ملتے، لوگ باتیں کرتے کہ تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کہتے اللہ میرے ساتھ ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اسی پر اعتماد ہے۔ سب مخالف ہو چکے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ رب تو ہے نا، انک علی الحق المبین۔ اور اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا، آپ حق پر ہیں، دنیا کہے یا نہ کہے، دنیا مانے یا نہ مانے، آپ حق پر ہیں۔ حق پر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس مجمع ہوں، اس کے ساتھ لوگ ہوں، اس کے پاس ووٹر اور سپورٹر زیادہ ہوں، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے پاس واضح دلائل ہوں، اللہ کی طرف سے برہان ہو، اس کے پاس جو دلیل پر ہے وہ حق پر ہے۔ جس کے ساتھ رب کا قرآن ہے وہ حق پر ہے، جس کے ساتھ اللہ کا فرمان ہے وہ حق پر ہے، چاہے اس کے ساتھ دنیا نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ دینے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے، پھر بھی حق پر وہی ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، جس کے پاس دلیل ہے۔ انک لا تسمع الموتى۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں۔ اب یہ اصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ جن کی آپ
پیچھے ہے نا آپ لا تحزن علیہم، آپ غم نہ کریں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ اب ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے مردوں کے ساتھ، لا تسمع الموتى، یہاں سے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ مردوں کی طرح ہیں، جس طرح مر چکا ہے بندہ اس کو کوئی نہیں سنوا سکتا، تو ان کو بھی آپ نہیں سنوا سکتے، ان کو آپ نہیں منوا سکتے، کیونکہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اب مردے ہیں، مردہ لاشیں ہیں یہ۔ انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں پکار، اذا ولوا مدبرین، یعنی جو کانوں سے بہرے ہیں اور وہ پیٹ پھیر چکے ہیں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یا وہ جو ہیں بھی نابینے۔ اب آگے وہی بات کی، وما انت بہاد العمی، آپ نہیں ہیں اندھوں کو راستہ دکھانے والا، اندھے جس کی نظر ہی اللہ نے ختم کر دی ان کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہیں سنواتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی وہی بات ہوئی نا کہ جس کی اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے سلب کر دی، جس طرح ایک بندے کی آنکھ ہے نا، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، آنکھ یہ ہے، لیکن اس کے اندر بصارت نہیں ہے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا کی ساری روشنیاں اور لائٹیں جلا لیں، جس کی اندر نور ہی نہیں ہے، جس کی آنکھ میں وہ نور اللہ نے ختم کر دیا، اس کو کیا نظر آئے گا؟ پوری دنیا مل کے روشنیاں کر دے اور اللہ کا سورج بھی نکلا ہوا ہو، اس کو کچھ نظر نہیں آنا، کیونکہ اس کی اپنی جو اندر کا جو نور ہے آنکھ کا، وہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ بیان اسی طرح جس کے اندر کا نور، حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی، اور ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پر مہر لگ چکی۔ اب اوپر سے کوشش کرنے والے، راہ دکھانے والے، قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، سمجھانے والے، بتانے والے لاکھ ٹل لگا لیں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی۔ بیان ہی اسی طرح جس کی آنکھ کا نور اللہ نے مٹا دیا، اب اسے راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ان تسمعوا، آپ تو صرف انہیں سنوائیں گے نا، من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جس کے کانوں کی صلاحیت، حق کو قبول، سچ کو جو ہے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی۔ ایک ہے سننے کی صلاحیت، اور ایک ہے سمجھنے کی بصیرت، کہ انسان اپنی اس کو سن کر سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صرف انہیں سمجھائیں گے جو ایمان لانے والے ہیں آیتوں پر، یعنی جن کے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے سلب نہیں کیا، موجود ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، لیکن جب واقع ہو جائے گی، یعنی جب قیامت آئے گی اور اس کی نشانی آئے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے جانور کا نکلنا ایک قیامت کے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب، قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں دیکھ نہ لو۔ ان 10 نشانیوں میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ 10 نشانیاں یہ لکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، دھواں نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ بن مریم کا خروج ہوگا، دجال آئے گا، اور زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے۔ مغرب میں زمین کے دھنسنے کا واقعہ ہوگا، مشرق میں زمین کے دھنسنے کا واقعہ ہوگا، جزیرۃ العرب کی زمین میں ایک دھنسنے کا واقعہ ہوگا، اور ایک آگ جو عدن کے علاقوں سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں لے جائے گی۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث میں اس کا جانور کے نکلنے کا ذکر ہے کہ جانور دابہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ نشانی ہوگی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نشانی اللہ نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت نشانی کو نہیں مانا تھا تو پھر عذاب آ گیا تھا۔ اسی طرح اس نشانی کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں ایمان لائیں گے جو نہیں ایمان لاتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے گی، اور یہ قرب قیامت ہوگا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ان لوگوں سے بات کرے گا جو یقین نہیں رکھتے تھے اللہ کی آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق دیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔